بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق 11 نظم بادل کے گیت میں آج جو موضوع ہے وہ ہے تشریح، یعنی آج ہم تشریح کریں گے۔ اس نظم کو احمد ندیم قاسمی نے بادل کی کہانی کو بادل کی زبانی بیان کیا ہے۔ تو بند نمبر 1۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں۔ شاعر کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ نظم کا عنوان ہے بادل کا گیت۔ تشریح: اس نظم کو احمد ندیم قاسمی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور ایک بادل کی آپ بیتی کو بیان کیا ہے۔ نظم کے اس پہلے بند میں بادل کہتا ہے کہ میں سمندر میں رہتا تھا، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ سمندر میرا وطن تھا تو اس لیے میں کبھی سیپیوں میں یعنی موتیوں میں رہتا تھا تو کبھی پانی کے اوپر جمے سبزے میں اپنا گھر بنا لیتا تھا، یعنی سمندر ہی میرا گھر تھا اور میں وہاں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ بند 2۔ مگر ایک دن شوخ تپتی شعائیں پکاریں کیا تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گے تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ تو اس بند میں بادل اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں سمندر میں رہتا تھا تو ایک دن سورج کی شوخ تپتی تیز شعائیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آ تجھ کو آسمان کی سیر کرائیں، تجھے چمکتے ہوئے ستارے دکھائیں، تجھے مست ہواؤں سے ملائیں، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی اور آسمان کی سیر کرائیں گی، تم یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوگے۔ بند 3 اور 4۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز دھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ تو بادل کہتا ہے میں ستاروں کی بلندی اور چمک دمک دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن چھوڑ آیا کہ میں نے ستارے دیکھنے ہیں۔ حسب وعدہ ہوائیں اڑتی ہوئی مجھے درختوں کی جانب لے کے گئیں، مجھے درختوں کی ٹہنیوں پر بٹھا دیا، سمندر کی لہروں کی ٹھنڈک میں زندگی بسر کرتا ہوا میں پہاڑوں پر آ کر چھا گیا، گویا اپنے گھر کے سکون کو چھوڑا اور پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ گیا۔ بادل مزید کہتا ہے کہ ایک دن مجھ پر بہت بڑی مصیبت آن پڑی، ہوا کی ایک تیز جھونکے نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ تیز ہوا کی جھونکے نے مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لا کر بٹھا دیا اور کہا کہ میرے پیارے بھائی، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس پہاڑ سے لڑ کر ہمیں دکھا۔ بند 5 6۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کر میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی۔ تو بادل کہتا ہے کہ آخر کار مصیبت کی گھڑی آن پہنچی، میں پہاڑ کی طرف دوڑا تو اس نے مجھے زور سے دھکیلا، وہ بھی غصے میں تھا، میں بھی غصے میں آ گیا، ایک کھیل کی طرح ہماری لڑائی ہوتی رہی۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ دنیا یہ کھیل تماشا جو ہے وہ فانی ہے، جو کہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو بادل کہتا ہے کہ پہاڑوں نے اپنی لڑائی عروج پر رکھی اور مجھے اٹھا کے پٹخ دیا، اتنی مار پیٹ کے بعد میں نے ہار مان کر میدان کی راہ لی اور میدان کی طرف چلا گیا۔ ہوا کی شوخ پریاں اڑتی ہوئی آئیں، شوخ لہریں ہوا کی مجھے اپنے ساتھ اڑا کر کہیں اور لے کر چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔